مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ایز اے پاکستانی سٹیزن تکلیف ہے نا، اب افغانستان اور بھارت جو ہیں وہ ڈپلومیٹک سٹاف کو مل کے ٹرین کریں گے۔ یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کے بہت بڑا فیلئر ہے۔ آلریڈی افغانستان کی آرمی جو ہے وہ انڈیا میں ٹریننگ لے رہی ہے، افغانستان کے اسٹوڈنٹ اسکالرشپ پر انڈیا پڑھنے جا رہے ہیں، اور اب افغانستان کے ڈپلومیٹس انڈیا سے ٹریننگ لیں گے سفارتکاری پر۔ خان کی ممکنہ گرفتاری، زمان پارک میدان جنگ بن گیا، کھلاڑی اور پولیس آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر۔ تو آر بی آئی کی ایک رپورٹ آئی ہے سر، جس کے مطابق انڈیا کے جو فاریکس ریزرو ہیں ود ان 1 ویک جو ہیں وہ $1.5 بلین بڑھ چکے ہیں۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ایتھوپیا جا رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری 5 دفعہ امریکہ آ چکے ہیں، لیکن کوئی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ یا سیکرٹری آف ڈیفنس یا وائس پریزیڈنٹ کا کوئی دورہ پاکستان کا پلان نہیں ہے کہ اس ملک میں سرمایہ کاری آنے کی نہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آج کی تاریخ میں کیا اگلے 3-4 سال تک بھی نہیں آئے گی۔ ہم منہ چھپا کے دم دبا کے بھاگ جانے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف انڈیا اور ایران کے ساتھ ایکسپورٹ کر لینا، آپ کو لون کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمبیسڈرز کی ٹریننگ، ڈپلومیٹک سٹافرز کی ٹریننگ، اور جو ٹیکٹیکل ٹریننگ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی، اس میں انڈیا نے ساری باتیں مدد کرنی۔ ہم نے اپنی زندگی لگا دی، 50 سال پاکستان نے، 50 سے زیادہ سال ہم نے افغانستان کو دے دیے۔ مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ایز اے پاکستانی سٹیزن تکلیف ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہم منہ چھپا کے دم دبا کے بھاگ جانے کی بات کرتے ہیں، ہم ناکامیوں کی بات نہیں کرتے، اور ہم کھل کے لوگ پبلک کے سامنے یہ بات ہی نہیں کرتے۔ مسئلہ ہے کیا؟ اب افغانستان اور بھارت جو ہیں وہ ڈپلومیٹک سٹاف کو مل کے ٹرین کریں گے۔ تو جناب یہ فارن آفس آف افغانستان اور جو انڈیا ہے، انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کی ہے کہ وہ ایک دوسرے جو پروفیشنلز ہیں ان کو ٹرین کریں گے۔ اب افغانستان نے کیا ٹرین کرنا ہے انڈیا کے اس کو؟ مجھے بتائیں نا کہ طالبان کیا ٹرین کریں گے انڈیا کے ڈپلومیٹس کو؟ لیکن جو ایک کہتے ہیں جی ہم ایمبیسڈرز کی ٹریننگ، ڈپلومیٹک سٹافرز کی ٹریننگ، اور جو ٹیکٹیکل ٹریننگ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی، اس میں انڈیا نے ساری باتیں مدد کرنی ہے، جو بھی مدد کرنی ہے۔ اور سننے میں آیا ہے کہ یہ جو یہ چیز سامنے آئی ہے، اب اس میں ایک یہ بھی چیز پتہ چلی ہے کہ ایران نے یہ جو ڈیل ہے یہ بروکر کرائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب پاکستان کے تو ایران کے ساتھ تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں۔ ہم نے تو جب ایرانی پریزیڈنٹ، جو پچھلے ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے، تو ان کو ہم نے بےعزت کرنے کے لیے، اس وقت کی ہماری جو ملٹری لیڈرشپ تھی، انہوں نے اس کو بےعزت کرنے کے لیے انہوں نے کلبھوشن یادو نکال لیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ دیکھیں جی کلبھوشن یادو پاکستان میں ہے، یہ ایران سے آیا تھا، اور یہ اور وہ۔ بیسیکلی تو اس وقت کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ نے بیسیکلی تو اس وقت کے وزیر اعظم کے منہ پہ، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن زیادتی کی انہوں نے کہ آپ کے پرائم منسٹر ایک نیبرنگ کنٹری کے صدر کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور آپ اسی دن یا اس سے اگلے دن آپ اس طرح کا ایک چیز شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی تو وہ ایک ڈیلیبریٹلی کیا گیا تھا پرائم منسٹر کو انڈرمائن کرنے کے لیے، پرائم منسٹر کی ڈسرسپیکٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ ظاہری بات ہے پاکستان میں وزرائے اعظم کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے، اور یہ وزرائے اعظم کی ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ جو باقی حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کی عزت نہیں کرتی، وزیر اعظم عزت کروانا ہی نہیں چاہتا۔ تو جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ایتھوپیا جا رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری 5 دفعہ امریکہ آ چکے ہیں، لیکن کوئی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ یا سیکرٹری آف ڈیفنس یا وائس پریزیڈنٹ کا کوئی دورہ پاکستان کا پلان نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کے بہت بڑا فیلئر ہے۔ اس کو نہ تو کوئی بات کر رہا ہے، نہ اس پہ کسی کی کوئی ڈسکشن ہے۔ یہ ساتھ آپ کے بھارت نیبر ہیں، اتنے 5 امریکی جا رہے ہیں، اور سینئر لیول کی لیڈرشپ، کیونکہ افغانستان کے سارے پروسیس کے بعد جو وڈرال ہوئی ہے، تو ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ کر دی ہیں۔ ڈاؤن گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے اہل بھی نہیں ہے پاکستان، کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی پاکستان جائے۔
یہ پوزیشن ہے پاکستان کی. تو RBI کی ایک رپورٹ آئی ہے سر جس کے مطابق انڈیا کے جو فاریکس ریزرو ہیں ود ان 1 ویک جو ہیں وہ $1.5 بلین بڑھ چکے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جو گروئنگ اکانومی ہے اس کے پیچھے فزیکل انفراسٹرکچر کا کیا رول رہا ہے اس کا، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ تھینک یو ریبا. آپ نے اتنا اچھا ٹاپک چنا، پہلے تو اس کے لیے آپ کا استقبال کیا جانا چاہیے. اٹس اے گڈ ٹاپک ٹو ڈسکس بیکاز آئی تھنک دو طرح کے انفراسٹرکچر آج کی ڈیٹ میں کسی بھی سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، فزیکل اور ورچوئل. ان دونوں انفراسٹرکچر میں جو سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے وہی ڈیولپمنٹ کی اور جا رہی ہے. تو آپ نے صحیح بولا کہ پچھلے 5 ویک سے جو انڈیا کا فوریکس ریزرو تھا وہ لگاتار گرتا جا رہا تھا، اور ابھی وہ 5 ویک کے بعد تھوڑا اسٹیبل ہوا ہے، اور اس میں $1.76 بلین figure may be here and there a little bit, but around $1.76 بلین کی گروتھ رجسٹر ہوئی ہے which maintains India's forex reserve pegged at today. وہ آج کی ڈیٹ میں میرے خیال سے $560 یا $70 بلین ہے. تو which is a very healthy sign because کی فوریکس ریزرو ہونا ہمیشہ آپ کے لیے اچھی بات ہے. پلس یہ جو آج کل روپی اور روپی میں ٹریڈز کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کو بھی اس سے بھی کافی اسٹیبلٹی ملی ہے. آج کی رپورٹ میں اور بھی کہیں دیکھ رہا تھا کہ ڈالر کے مقابلے روپیہ کافی اسٹرانگ ہوا ہے، انڈین روپیہ آف کورس. سو فزیکل انفراسٹرکچر کا آف کورس اس میں رول ہے. جب آپ کے پاس فوریکس آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپورٹ میں جا رہے ہیں. تو اس میں جو آنے کے بعد مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو لگاتار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک قابل تعریف ڈیولپمنٹ ہے. اس میں انہوں نے فزیکل انفراسٹرکچر پہ کافی زور دیا ہے، اور اس سے فورن انویسٹر کا جو کانفیڈینس ہے وہ بہت بڑھ گیا. آپ اگر اکثر پڑھے جو باہر کے جتنے فائنینشیل انالسٹ ہیں they are saying we are bullying on India. That means India is the shining star amidst all these depressing economies. اس کا ریزن یہ ہے فزیکل انفراسٹرکچر پہ جو گورنمنٹ نے زور دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، پیمنٹ سویدھا، کیش فلو جو ہے آج کی ڈیٹ میں وہ ٹوٹل اکنامی کا میرے خیال سے 13% جو ٹوٹل کیش ہے وہی فزیکل فارم میں ہے، باقی ڈیجیٹل ہو گیا ہے.